دنیا کو ہم نے زیادہ ترجیح دیا ہوا ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ کیا آپ نے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ یہ تو ایک وقتی ٹھکانہ ہے، یہ چند لمحوں کی زندگی ہے، ایک پل جھپکنے کی دیر ہے تو اگلا سفر شروع ہوتا ہے۔ وہ قبر کی منزلیں، وہ حشر کا منظر، اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا ہے میٹھی، سر سبز ہے، لیکن اس میں رہنے کے طریقہ کار بھی جو ہے وہ بھی ہے۔ اس میں ہم نے کیسے رہنا ہے، یہ میرے آقا الہی نے بتایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا ایک میٹھی ہے اور یہ سر سبز ہے، اور جس نے اس میں حلال رزق کمایا اور حلال رزق کھایا اور وہاں خرچ کیا جہاں خرچ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے گھر، کوئی یہ نہیں کہا کہ فلاں کے گھر یا فلاں جگہ پہ، کہا اپنے گھر جنت میں داخل کرے گا۔ یہ اس کے لیے ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے، جس نے حلال رزق کمایا اور حلال رزق کھایا اور اس کو وہاں خرچ کیا جہاں خرچ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے۔ اور جس نے اس کا متضاد لے لیں، اس کا الٹ لے لیں، جس نے اس دنیا میں رہ کر حرام رزق کمایا اور حرام طریقے سے کھایا اور وہاں خرچ کیا جہاں خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جہاں خرچ کرنا اس کا بنتا نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جو جہنم ہے، اس کے لیے وہ جہنم تیار کر رکھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جہنم ہم زبان سے تو بہت آسانی سے یہ لفظ ادا کر لیتے ہیں، لیکن یہ وہ جہنم ہے کہ آپ کو آگ میں پھینکنے سے آگ مدم نہیں ہوگی، کام نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، اگر جب کبھی وہ بجھنے لگے گی ہم اسے اور زیادہ کر دیں گے، ہم اسے اور جلا دیں گے۔ یہ وہ جہنم ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کے مال میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی راہ میں صحیح طریقے سے خرچ کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا، اور وہ بھی حلال رزق۔ حرام رزق آپ کمائیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو حرام آپ کو حرام ہی ملا تھا اللہ کی بارگاہ میں دینے کے لیے۔ حلال رزق کمائیں اور اللہ کی راہ میں سے خرچ کریں تو اللہ آپ سے راضی ہے۔ اللہ کو راضی کرنا آپ کا مقصد ہے، ہمارا مقصد ہے، ہمارے آباء و اجداد کا بھی یہی مقصد ہے۔ یہ لمحہ فکر کیا ہے، سوچنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے جو حلال رزق کمائے اور کھائے اور ہمارے جس پر ہم راضی ہیں اس پر خرچ کرے، اس جگہ پہ خرچ کرے، تو ہم اسے اپنی جگہ یعنی جنت عطا فرمائیں گے، اسے ثواب عطا فرمائیں گے، اسے اپنا گھر جنت میں دیں گے۔ اتنی بڑی نعمت، وہ جنت جس کے نظارے اللہ اکبر کبیرہ، جتنے نبی آئے جنت کی خواہش کرتے ہیں، حالانکہ وہ پہلے سے جنتی ہیں لیکن پھر بھی جنت کا درس دیتے ہیں کہ جنت ایک عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندہ خاص پر نعمت، تو ہمیں اس نعمت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس نعمت کو پانا چاہیے۔ اگر ہم کچھ دور ہیں تو ہمیں قریب جانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، وہاں پر حضور کی زیارت۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنتیوں کو حضور کی زیارت ہو، اللہ پاک کا دیدار ہو۔ تو بھائیو، اپنی زندگیوں کو بہتر بناؤ اور اللہ اور اس کے رسول کا رستہ بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق